صلی اللہ علیہ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، اور اپنے رب کا صبح اور شام نام لیتے رہا کیجیے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیجیے اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ یا اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ یعنی میں نے جو قسم دے گا پوچھا، اس سے مقصد اہتمام اور تاکید تھی۔ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کا فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے میں لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثنا پر حق تعالی شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ ان حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مختصر تذکرہ میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔